اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک مال کا، ایک اولاد کا، کیونکہ انسان ان دو چیزوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کر دیا، واضح کر دیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی لوگ خسارے پانے والوں میں سے ہیں، یعنی جو شخص مال کے چکر میں، مال کی حوث میں اور اولاد کی پیار و محبت میں ان تمام چیزوں کو بھول گیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن پر فرض کی ہیں، تو وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، آگے ارشاد فرمایا اور تم اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، کسی کا موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے تم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر وہ کہے، یعنی موت آنے کے بعد پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں مہلت نہ دی، یعنی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرے، یہ کہے کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کرتا، نیک صالح لوگوں میں سے بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ کہے گا کہ میں نیک صالح بن جاتا، نیک لوگوں میں سے ہوتا، صدقہ خیرات کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں جواب دے دیا اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا، یعنی موت کا وقت آتے ہی اس کے لیے ایک منٹ کا کہ ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ
اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو عمل تم کرتے ہو رات کے اندھیرے میں دل کے اجالے میں کہیں پر بھی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو کوئی بھی کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جاننے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم موت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم.